الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے کہ فرشتے جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی صورت یا ان کا انسانوں میں آنا کیسے ہوتا ہے۔ جب وہ وحی لے کے آتے ہیں تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ کیا انسانوں سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں، یا انسانوں پہ فرشتے اترتے ہیں، یا ان سے بات کرتے ہیں؟ جہاں تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے تو ان سے فرشتے ملتے رہتے تھے، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی اپنی اصل صورت میں، وحی کے طور پہ، اور فرشتے دراصل ان کے وزیر اور مشیر ہوا کرتے تھے۔ جناب رسول کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں میرے وزیر اور مشیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ فرشتے انبیاء سے ملتے بھی ہیں، ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور آگے مومنوں کے بارے میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، کہ مومنوں پہ بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو مومنوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے فرشتوں کا،
جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ابھی اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوتی، پیدائش سے پہلے، تو ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں اس بچے کو 120 دن ہو جاتے ہیں 4 ماہ کے بعد، تو اس فرشتے کو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں روح پھونکو، اور اس کا نامہ اعمال لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ نیک یا بدبخت یہ اندازہ کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے 2 فرشتے جسے کرامن کاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے، وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، میری اور آپ کی کتاب، میری اور آپ کا نامہ اعمال جو ہم اپنی زبان سے، اپنے ارکان سے، اپنے اعضاء سے، اپنے الفاظ سے، اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے، اپنے چلنے اور پھرنے سے، اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا قیامت کے دن جب وہ سارا لکھا ہوا فرشتوں کا، ہمارے سارے ارکان اور ہمارے سارے الفاظ اور کام وہ ہمیں تھما دیے جائیں گے، کسی کو دائیں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، کسی کو پشت کے پیچھے۔ تو یہ فرشتے مومنوں سے بلکہ ہر انسان سے ان کا تعلق، فرشتہ انسانی صورت میں بھی آ سکتا ہے، فرشتہ اپنی اصل صورت میں بھی آ سکتا ہے، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتے تیرتے رہتے ہیں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، مجلس لگی ہو، وہاں اللہ کے فرشتے اس ذکر کی مجلس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ پھر جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو علم ہے کہاں سے آئے ہیں، تم کہاں رہے اتنی دیر؟ اے اللہ جی تیری مجلس لگی تھی، تیری محفل اور تیرے ذکر کے کچھ لوگ کر رہے تھے، تو اللہ ہم وہاں تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تجھ سے بخشش مانگ رہے تھے، تجھ سے رحمت کا سوال کر رہے تھے، وہ تیری پاکیزگی اور تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری رفعت، تیری شان، تیری مرتبت، تیری منقبت، تیری مرفعت بیان کر رہے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ ساتھ ساتھ میری تعریف کے ساتھ اے اللہ تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ کہتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تم کو گواہ بنا کے کہا، جو انہوں نے مانگا وہ بھی عطا کر دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دیا۔ اور فرشتے انسانوں میں بیٹھتے ہیں، انسانوں کی باتیں سنتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ مسجد میں اپنی جگہ میں بیٹھتا ہے نماز پڑھ کے، اگلی نماز کے انتظار کرتا ہے وضو کی حالت میں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم مرحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحم کر۔ فرشتے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، فرشتے انسانوں کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اپنے کسی بھائی، کسی دوست سے ملنے جا رہا، کسی اور بستی میں رہتا ہے، وہ راستے میں ملتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انسانی صورت میں فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فلاں جگہ کس لیے؟ کیا کوئی تو نے احسان کیا ہے جس کی پرورش کر رہا ہے؟ کیا کوئی تجارت کا معاملہ ہے؟ کیا کوئی برادری ازم ہے؟ کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا پیسے کا لین دین ہے؟ کیا کوئی آپس میں کوئی اور تعلق ہے؟ نہیں، نہ میری برادری ایک، نہ میرا تعلق ایک، نہ میرا نسب ایک، نہ تاجر ہوں، نہ تجارت کرتا ہوں، نہ مال کی خرید و فروخت کرتا ہوں۔ پھر کس لیے ملنے جا رہا ہے؟ میں اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ آگے فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جا تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرشتے انسانوں سے ملتے ہیں،
ہو سکتا ہے چوکوں چوراہوں میں ملے, ہو سکتا ہے فرشتے انسان کی رہنمائی کرتے ہوں, کسی جنگل میں سے گزرے, صحرا میں سے سفر میں وہ اس کی رہنمائی کرتے ہوں, وہ سفر بھول چکا ہو, اس کو نقصان پہنچ رہا ہو, اللہ کریم اوپر دیکھ رہا ہے اس کو نقصان پہنچنا ہے, اے فرشتوں جاؤ اس کی رہنمائی کر دو کہیں یہ کسی چال میں نہ پنس جائے. اللہ کے رسول کی زندگی میں فرشتے آتے رہے اور ملتے رہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ الشورى کی 51 نمبر آیت, اس میں اللہ نے کچھ طریقے بتائے کہ اللہ کے رسولوں اور انسانوں سے فرشتہ کیسے گفتگو کرتا ہے. فرمایا کبھی تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی اشارہ کرتا ہے, واہین, وحی کا معنی ہے اشارہ, اور اشارہ اسے کہتے ہیں کرنے والے کو پتا ہو یا جس کو اشارہ ہو اس کو پتا ہو, اسے وحی کہتے ہیں. کبھی اشارہ کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. متکلم اور متکلم, جس سے گفتگو ہو رہی ہے اور جو کر رہا ہے وہ اشارہ کرنے والا یا مشار الیہ, اس کی طرف اشارہ ہوا یہ سمجھ گیا. پیا فرمایا من ورائے حجاب, پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے, آواز آتی ہے صورت نظر نہیں آتی. جیسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کی کہ وہ وادی میں پہنچے, مقدس وادی طوا میں, تو ایک درخت میں سے آواز آئی انی انا ربک, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, فخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار. درخت میں سے صورت نہیں, صرف آواز نظر آتی, سنتی ہے, صورت نہیں. من ورائے حجاب, پردے کے پیچھے سے. اور او یرسل رسولا, یا کبھی ایسے ہوتا ہے نہ اشارہ ہے نہ آواز ہے, سیدھا سامنے آ کے انسان کی صورت میں بیٹھتا ہے, اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے اشارتاً, پردے کے پیچھے سے یا سامنے آ کے, اور رہنمائی ہوتی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں پہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے, صرف نبی نہیں مومنوں پہ بھی نزول کرتا ہے. کبھی آدمی ذکر کرتا ہے آنکھیں بند کر کے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے, جیسے پرندے کے پروں کی آواز ہے ویسے محسوس ہوتا ہے. آنکھیں کھولتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دراصل اللہ کی طرف سے تسلی ہے کہ تو میرا ذکر کرتا ہے تو ہم تجھے بھولے نہیں ہیں. اس دنیا میں تو میرا ذکر کرتا ہے, آسمانوں پہ میں تیرا رب تیرے لیے فرشتوں کا نزول کرتا ہوں. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی گزر رہا ہے آ کے کوئی سلام لے لیتا ہے, وہ دراصل فرشتہ ہو. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بندے سے, میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میرے کپڑے نہیں تھے, میں پاؤں میں جوتا نہیں تھا, تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں. اللہ کریم تو رب العزت ہے, رب العالمین ہے. اور میں فلاں بھوکا آیا تھا, اس سے کھانا گلاتا, تو مجھے اپنے پاس پاتا. اس کے کپڑے نہیں تھے, تو نے نہیں دیے. دراصل میری مخلوق, وہ فرشتہ ہو یا جن ہو یا عام انسان, کسی وقت بھی کبھی سائل کو مت جھڑکیں, ہو سکتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو. 3 افراد بنی اسرائیل کے رسول اللہ ان کا واقعہ سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک نابینا, ایک کوڑی, جسم خراب, اور تیسرا جس کے جسم پہ بال کوئی نہیں. ہر بندہ مذاق اڑاتا, نابینے کو نظر نہیں آتا, کوڑی کا جسم خراب, کوئی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اور یہ جس کے بال نہیں ہیں لوگوں سے باتیں کرتے, تانے دیتے, تینوں. اور غربت بھی انتہا کی. ایک تو معذوری ہے, جسم خراب, نابینا, جسم پہ بال نہیں, اور ساتھ فقیری انتہا کی, غربت انتہا کی. علیحدہ بیٹھ کے رب العزت اللہ کو پکارا,
اے اللہ ہمیں غنی کر دے، ہمیں آنکھیں دے دے، میرا جسم درست کر دے، میرے جسم میں کمی نہ رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی آنکھیں درست کر دیتا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، فرشتہ کیا چاہتے ہو؟ میں نابینا ہوں، کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے، تیری آنکھیں درست کر دے۔ پھر کیا چاہیے؟ پھر فلاں فلاں جانور دے دو، بکریاں دے دو، اونٹ دے دو، گائے دے دو، ریوڑ دے دو۔ اللہ اکبر، آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں، ریوڑ مل جاتا ہے۔ پھر جاتا ہے وہ فرشتہ، یہ ہے کوڑ پن، جسم خراب، ایک کوڑے کے ڈھیر ہے جیسے، کوئی ملنا پسند نہیں کرتا، سگے بھائی چھوڑ جاتے، اور معذوری جب آتی ہے اپنے پرائے ہو جاتے۔ حتیٰ کہ کئی میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے، اولاد پوچھتی نہیں ہے، سارا دن کراہتے رہتے، اور جو باہر سے آئی ہوتی ہیں بہویں، وہ کہتے بابا یہاں نہ گھاس، مسجد میں چلا جا، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ معذوری سے اللہ بچائے، اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کو معذوری نہ دے، اور غربت بھی اتنی نہ دے کہ بندہ کفر کر لے۔ کتنے جو مرتد ہو جاتے ہیں کہ جی پیسے مل گئے، دین بدل گئے، عیسائی ہو گئے، ویزا مل گیا، قادیانی ہو، ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، ہو سکتا ہے اتنی فقیری آ جائے کہ آدمی اپنا ایمان ہی بیچ دے، کافر ہو جائے۔ تیرا جسم صحیح کر دوں، اور کیا چاہیے؟ مجھے ریوڑ چاہیے، مال چاہیے۔ وہ ہاتھ پھیرتا ہے، جسم درست ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، مال دے جاتا ہے۔ ریوڑ، جانور، امیر، حتیٰ کہ اتنا مال کہ اپنا بستی شہر چھوڑ کے باہر باڑا بنا لیتا ہے۔ یہ تیسرا، اس کے جسم پہ بال نہیں ہے، ہر بندہ نفرت کرتا ہے۔ تجھے کیا چاہیے؟ وہی فرشتہ، میری زندگی کیا ہے یار؟ اس فرشتے کو وہ بندہ کہتا ہے میری زندگی کیا ہے؟ بیماری اتنی ہے، کام کر نہیں سکتا، پیسہ ہے نہیں۔ جیسے ہمارے بعض احباب بالکل بے بس ہوتے ہیں کہ آخری عمر، اور اس مزدور کو کبھی کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، سامان اٹھایا نہیں جاتا، اللہ نے بیٹے کی نعمت نہیں دی ہے، اولاد نہیں ملی ہے، وہ صبح مزدوری کرنے جاتا ہے، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، کوئی اس سے کام پہ نہیں لے کے جاتا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا بندہ نظر آئے تو اس سے لازمی ساتھ لے کے جا کے کام کروائے بغیر اس کو مزدوری دے دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ خوش ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اگر میں تیری بیماری درست کر دوں، جسم درست کر دوں، مال دے دوں، پھر اللہ نے بھیجا ہے مجھے، اور کیا چاہیے؟ مال مل جاتا ہے، جسم درست ہو جاتا ہے، جسم پہ بال اگاتے، اتنا مال کہ اپنا بستی شہر قصبہ چھوڑ کے باہر وہاں ڈیرا ڈال لیتے، عرصہ گزرتا ہے۔ اللہ اسی فرشتے کو جو نابینا تھا اس کے پاس بھیجتا ہے، جو کوڑی تھا اس کے پاس بھیجتا ہے، جس کے بال نہیں تھی اس کے پاس بھیجتا ہے، بال نہیں تھے، وہ آتا ہے، ہاں جی ایک بھیڑ دے دو، جانور دے دو، نابینا ہوں میں، کوڑی ہوں، جسم درست نہیں ہے، اسی صورت میں جیسے وہ تھا اسی صورت میں فرشتہ آتا ہے، یار لوگ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جسم میرا خراب ہے، کہتا جاؤ بڑے آئے مانگنے والے۔ وہ آگے سے کہتا ہے ایک دن یاد کر تیری بھی حالت یہی تھی، تیرا جسم بھی خراب تھا۔ آگے سے وہ کہتا ہے ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، آدمی اپنی اوقات بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ بہت معاشرے میں ایسے افراد کل فقیر تھے آج بادشاہ بن گئے،
اللہ نے مال دیا، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی پہلی زندگی کو فراموش کر دیا، اپنی اصل کو کبھی مت بھولے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب ہو، کیا مانا؟ اپنی اصلیت بھول جائے، وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جو اپنی اصلیت بھول جائے وہ کبھی جنت کی بو، جتنا مرضی کچھ آ جائے، اصل ہے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس کا نطفہ ہوں، نہ میری برادری بدل سکتی ہے، نہ میری اصلیت بدل سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، کسی کو اللہ دے دے۔ کہتے یاد کر تیرا جسم خراب تھا، میرے جیسا کوڑ تھا، جا میں تو شروع سے صحت مند پیدا ہوا۔ وہ کہتا اچھا، پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسے پہلا تھا ویسے بنا دے۔ حدیث کہتی ہے اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو گیا، جانور مرنے شروع ہو گئے، اسی حالت میں آ گئے۔ اب دوسرے کے پاس جاتا ہے، اسی حالت میں، بال نہیں ہے جسم پہ، ہر بندہ نفرت کرتا ہے، فرشتہ کیسے آئے ہو؟ یار ایک جانور چاہیے۔ وہ کہتا ہے جاؤ، روز آ جاتے ہیں مانگنے والے۔ اس نے کہا مانگنے والے کی بات کرتے ہو، ایک دن تیری حالت بھی یہی تھی، تجھے بھی لوگ پاس نہیں بٹھاتے تھے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہو، میں تو جدی پشتی امیر تھا، جدی پشتی تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے ویسا ہی بنا دے۔ حدیث کہتی ہے اس کے وہ سارا حسن ختم ہو گیا، سارا مال ضائع ہو گیا، اسی حالت پہ آ گیا۔ اب وہ جاتا ہے فرشتہ اس نابینے کے پاس جو اب بینا ہو چکا ہے، نظر آ رہا ہے، اسی صورت میں یہ نابینا بن گیا فرشتہ۔ کیسے آئے ہو بھائی؟ میں سوالی ہوں، نظر کچھ نہیں آتا، کچھ امداد کر دو۔ اس نے کہا امداد کی کیا بات ہے، جتنا ریوڑ ہے سارا تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تجھے دیکھ کے مجھے اپنا پہلا دور یاد آ گیا کہ میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینا کر دیا، مال و دولت دے دی، یہ مال تیرا ہی ہے۔ آگے سے وہ مسکرا پڑا فرشتہ۔ اس نے کہا مال تو کوئی نہیں چاہیے، بس تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے۔ تو فرشتے انسانوں کی صورت میں آتے ہیں، کبھی سوالی کی صورت میں، کبھی مت جھڑکے، کبھی مصیبت زدہ کی صورت میں۔ آپ کو کیا پتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو؟ حدیث آتی ہے زمین پہ ایک بالشت چپا زمین ایسی نہیں ہے جس پہ اللہ کے کسی فرشتے نے عبادت نہ کی ہو۔ اتنے فرشتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے، آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور فرمایا مجھ سے یہ لہسن وغیرہ آپ نہیں کھاتے تھے، لہسن ہو گیا، پیاز ہو گیا، کچا نہیں کھاتے تھے، پکا کے۔ آپ نے فرمایا کوئی کھائے تو پکا کے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی صحابی کھا لیتا تو اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، مجھے اللہ کھلاتا پلاتا رہتا، کبھی انسانوں کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی بنو کلب میں سے ہیں، بڑے خوبصورت تھے، بہت خوبصورت۔ تو ان کی صورت میں حضرت جبریل آ جایا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی ام المومنین حضرت سلمہ، غالباً یہ حضرت عائشہ، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دہیہ کلبی نہ آ کے رسول اللہ سے باتیں کرتے رہے کافی دیر۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا جی یہ دہیہ آپ کے پاس کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دہیہ کلبی نہیں ہے، یہ دراصل جبریل تھے جو مجھ سے باتیں کرنے آتے۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو مجلس لگی ہوئی، باہر سے نا ایک بندہ آیا، سفید لباس پہنا ہوا، بہترین نہا کے جیسے، ابھی کوئی ذرا بھی اس پہ خاک نہیں ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ دور سے ہے، علاقے کا بھی نہیں، سارے پہچانتے تھے۔ باہر سے آیا، جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا جی مجھے دین سکھائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اب پتہ رسول اللہ کو بھی نہیں ہے ابھی، اور علم صرف اللہ کے پاس ہے، یاد رکھیے۔
پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے بعد میں، کبھی اللہ علم بھی دے دیتا ہے، کبھی مل بھی جاتا ہے ذاتی علم صرف اللہ کا، اور پیغمبر کا علم وصفی ہوتا ہے، صفاتی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا علم محدود ہوتا ہے، لا محدود صرف علم اللہ کا، بس غیب کا علم صرف اللہ کا۔ قل لا یعلم الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ ہمارا جو علم ہے نا، یا جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی کرنی پہنچی سرکاریں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کب انہوں نے قبروں سے اٹھنا ہے، انہیں یہ بھی نہیں علم۔ تو وہ آپ سے پھر سوال کرتا ہے، نے کہا جی اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے پھر اسلام کے ارکان بتائے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے یہ گواہی دینا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم و رمضان، حج البیت، 5 ارکان کے نبھا دیے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا، سوال بھی کرتا ہے، کہتا سچ بھی کہا۔ یہ کیسا شاگرد ہے کہ سوال خود کرتا ہے، نیا نیا آیا باہر سے، کوئی پہلے بھی سلام دعا نہیں ہے، تو سوال کا جواب ملتا ہے تو آگے سے کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ پھر سوال پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب ایمان اور اسلام اگر دیکھیں کفر کے مقابلے میں تو دونوں ایک ہیں۔ کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کے اراکین کو ادا کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، ایمان بھی، لیکن دونوں میں فرق۔ اسلام ظاہری چیز کا نام ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام، اور جس کے دل میں ہو تصدیقم بالقلب، نطقم باللسان، عملم بالجوارح، دل میں تصدیق ہو، اعضاء کے ساتھ عمل ہو، زبان پہ لفظ اسلام ہو، اسے کہتے ہیں مومن۔ نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے پھر 6 چیزیں بتائیں جو ایمان کے ارکان، اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6۔ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ وہ پھر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے صدقتا، وہی کلمہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ سوال بھی پوچھتا ہے، صدقتا بھی کہتا ہے، اسے کیا پتہ؟ پھر کہتا ہے اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ ہمارے نزدیک احسان کیا ہے؟ نیکی۔ احسان کا لفظی معنی اچھائی، نیکی۔ تو آپ نے فرمایا، جو آپ نے تعریف فرمائی احسان کی، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، یہ کیفیت نہ بنے، ہر بندے کی کیفیت نہیں ہوتی کہ آپ عبادت کرتے ہو، ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی، فرمایا پھر یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا اللہ کو، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ رسول نے فرمایا جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اللہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اگر بندے کو علم ہو نا، تابعی کہتے ہیں اگر بندے کو علم ہو کہ نماز کی حالت میں اس کے سامنے کیا ہے تو وہ قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ ہمیں نماز میں اپنے کام یاد آتے ہیں، حالانکہ کام کو کرنے والا تو سامنے بیٹھا، اس سے کہے۔ نماز پڑھ کے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، حالانکہ کام تو کرنے والا وہاں بیٹھا، اور جس نے کام کرنا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے۔ اس کو یاد کرو، تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اب جمعہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اٹھ کے وہ سنتے شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں دن میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک مجلس میں۔ آپ کی مجلسیں بے شمار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ کی کیفیت ایسے ہوتی تھی۔ آپ ایک دن نا آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا میں نے ابھی اپنے اس جگہ میں جہاں قبلہ ہے
میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے. تو یہ کیفیت ہم میں سے بھی کبھی کسی کی ہو جائے کہ اللہ کی ایسی عبادت ہو کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایک آنسو لاکھوں گناہوں پہ بھاری ہے. اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. ایک قطرہ شہید کا شہادت کے وقت اللہ کے راستے میں لڑنے والا، وہ بھی اس کا قطرہ خون کا زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت کا وارث بنا دیتا ہے. اور ایک مجھ جیسا گناہگار یا آپ جیسا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ان ممبروں کی بات نہیں ہے، یا ان جماعتوں کی بات نہیں ہے، ان نمازوں کی بات نہیں ہے. آپ اکیلے میں اللہ کے سامنے ہے، اللہ کا نام لیا، یا حیو یا قیوم پڑھا، لفظ اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا. اسی وقت آنکھوں میں سے ایک آنسو آپ کے یہاں سے یہاں گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مانگا بھی کچھ نہیں، صرف اللہ کا نام لے کے رو پڑا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ 7 بندوں کو دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ، علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قیامت کے دن اللہ اسے نہیں بھولے گا. جب اتنی سختیاں ہوں گی اللہ اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا. اور جس کو اللہ کی رحمت کا، اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، اسے دوزخ میں لے جا سکتا، جنت میں جائے. تو انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم، اپنے ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں، سارے مصائب، اپنی مشکلات، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے رو کے کبھی ایک مرتبہ گڑ گڑا کے کہہ تو صحیح اللہ تیری زندگی نہ بدل جائے، بدل دے. اسے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ پھر اس نے پوچھا اچھا جی یہ تو ہو گیا احسان، اسلام کا بھی پتہ چل گیا، ایمان کا بھی. اس نے کہا جی اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت. فرمایا مل مسئول عن اعلم بعالم من السائل، جس سے تو نے سوال کیا ہے نا اسے خود نہیں پتا اور تجھ سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ. سورہ لقمان اس کی آخری آیت پڑھے تو اس میں یہی ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں. آپ کے ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون، وہ فوت ہو گئے. مدینے میں سب سے پہلے جو مسلمان فوت ہوئے نا مکے سے آگے، وہ عثمان بن مظعون سب سے پہلے تھے. اور یہ بہت نیک تھے، جس گھر میں رہا کرتے تھے. جب فوت ہوئے تو وہ بی بی کہنے لگی کہ یہ تو جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تو اللہ کے رسول ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا تجھے کس نے بتایا یہ جنتی ہے؟ فرمایا وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. ما ادری ما یفعل بی، یہ تو صحابی کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے رسول کو بھی نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. یا تو غیب دان بڑے بیٹھے، غیب کی خبریں بتانے والے. اللہ کے رسول کی زبانی رسول اللہ فرماتے ہیں واللہ وانا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں علم میرے محمد کے ساتھ کیا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پھر نا سوال کر کے نا وہ اٹھ کے چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر ٹھہرے تو رسول اللہ نے فرمایا اسے تلاش کرو. وہ گئے ذرا پیچھے تلاش کرنے گئے تو کہا جی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی آثار کوئی نہیں. فرمایا ھذا جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو فرشتے انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی اللہ سے تعلق بنا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی زیارت بھی نصیب کر دیتا ہے، اللہ والوں کو میسر ہوتی ہیں. ہر بندہ ہی اللہ کا ولی ہے. واللہ ولی کل مؤمن، جتنے ایمان والے ہیں، یہ جتنا میرا ایمان ہے، جو جمعہ پڑھنے آ گئے، باتیں سنتے ہیں، نماز پڑھتے، سارے اللہ کے ولی ہیں. آخر میں کہتا ہوں ولایت کوئی اوپر سے مرتبہ نہیں ملتا یا خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی کا کام کرتے تھے، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. اور پیغمبر کوئی ایسے تھے جو جوتے کا کام کرتے تھے. تو یہ خاندانوں میں نہیں ہوتا کہ سید خاندان میں، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے
خاندان کو شرف بخش دیا. لیکن اللہ کا ولی بننا کون سا مشکل ہے؟ اس کے سامنے آنسو بہاؤ، اس کا ذکر کرو، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ولی کا معنی ہے دوست، مددگار نہیں. اللہ کا مددگار کوئی نہیں ہوتا، اللہ سب کا مددگار ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.